السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ 21۔ وہ خاموش پڑی چھت کو گھورتی دانیال کے مکمل سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب آدھے گھنٹے میں اسے احساس ہوا کہ وہ سو گیا ہے تو آہستہ سے خود پر سے کمفرٹر ہٹائے، اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی، اور آہستہ سے اٹھ کر الماری میں رکھی ساری چیزیں نکال کر اپنے باڑوں کا جوڑا بناتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور وقفے وقفے سے دیوار گیر گھڑی میں وقت بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے سارے روم کو موم بتی اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کر دیا۔ اب اسے ڈر تھا کہ ان کی خوشبو سے دانیال بیدار نہ ہو جائے۔ میز وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، اس لیے بڑے سے اسٹول جو اسٹور روم سے لا کر رکھا ہوا تھا اسے بیچ میں رکھتی، سرخ ململ کا کپڑا اس پر ڈال کر شاپر میں رکھے پھولوں کی پتیاں سجانے لگی۔ روم کے سجاوٹ سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کپڑے شاپنگ بیگ سے نکالے اور لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ جلدی جلدی چینج کرتی باہر نکلی اور بالوں میں برش کرتی دل کھول کر تیار ہونے لگی، صرف دانیال کے لیے۔ گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی اس نے اپنے لبوں پر سرخ ڈیپ رنگ کی لپسٹک لگائی اور انہیں آپس میں ملا کر ٹھیک کرنے لگی۔ اپنے سنہری بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کر کے کچھ آگے رکھے اور کچھ پیچھے۔ وہ اب اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ بلیک ساڑی میں ریڈ فل سلیوز بلاؤز پہنے، اپنے خوبصورت قد کے ساتھ ڈیپ ریڈ لپسٹک، سنہری بالوں کو کرل کر کے آگے رکھے وہ سراپا قیامت لگ رہی تھی کہ کچھ پل کو اس کی خود کی نظریں خود پر ٹک گئیں اور نظریں بے ساختہ اپنی بالی پر گئیں، جس کے چھوٹے سے سفید موتی کو انگلی سے چھوتے وہ دھڑکتے دل سے کروٹ کے بل سوئے دانیال کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو کیا ریئیکٹ کرے گا، یہ سوچ ہی کہیں سے شرم سے سرخ کر رہی تھی تو کہیں سوچوں وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ وقت کی قلت کا اندازہ کرتے وہ سر جھٹک کر ساڑی کو آگے سے تھامتی باہر نکلی اور زریش کی مدد سے بنایا گیا اپنا چاکلیٹ کیک احتیاط سے اٹھا کر واپس روم میں آئی۔ کیک ٹیبل پر رکھتے اس پر لکھے ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ کو دیکھتی وہ چھری پاس رکھتی دانیال کو دیکھنے لگی۔ ابھی 15 منٹ تھے، تب تک وہ ساری موم بتیاں جلا سکتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ساری موم بتیاں جلا دیں اور اس خوبصورت منظر کو دیکھتے روم کی لائٹ آف کر دی۔ باقی اس کے پاس 5 منٹ بٹے اور ان 5 منٹس کا سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اسے اپنے گفٹ کا خیال آیا۔ وہ الماری کے پاس پہنچی اور گفٹ نکال کر موبائل پر موجود اپنا ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ سانگ سیٹ کیا اور گہرا سانس بھرتی سرخ کپڑے کی پٹی اٹھا کر دانیال کی سائیڈ آئی اور بہت ہمت جمع کرتی خود میں اس کے پاس بیٹھ کر آنکھوں پہ پٹی باندھ چکی تھی۔ عائشہ، اس کی حرکت پر دانیال پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اور خود کے قریب مہکتی خوشبو پا کر اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی دیکھ کر الجھ گیا۔ جی، وہ مسکراتی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بیڈ سے اتارنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی تھی جس کا عائشہ نے کوئی اثر نہیں لیا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ دانیال ناسمجھی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کھولنے تو دو۔ وہ آنکھوں کی طرف بندھی پٹی کھولنے کی کوشش کرنے لگا کہ عائشہ بوکھلا آ گئی۔ پلیز خان، میرا سرپرائز ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس کھڑی اس کے ہاتھ تھام گئی کہ اس کی سرپرائز والی بات کو سنتے دانیال کے لب مسکرائے۔ اس لیے مہک رہی ہو؟ وہ بازو اس کی نازک کمر میں باندھ کر اپنے قریب کرتا اس کے مہکتے وجود کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے خود اٹھ کھڑا ہوا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ یہ سرپرائز نہیں۔ وہ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر بوکھلائی سی دور ہوئی کہ دانیال کہکا لگا اٹھا۔ پھر اس نے اپنے آنکھوں پر بندھی پٹی کو چھوا اور روم سے اٹھتی گلاب کی مہک کو محسوس کیا۔ کچھ خاص ہے کیا؟ گمبھیر لہجہ عائشہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بہت۔ اسے لے جا کر اسٹول کے قریب کھڑا کیا اور اسے ویٹ کرنے کا کہتی خود بلیک نفیس سی پاؤں میں ہیل پہن لی اور چلتی دانیال کے 6 فٹ سے نکلتے قد کے پاس آ کر اس کی ٹھوڑی تک پہنچ کر تالی بجا گئی۔ کیا ہوا؟ اب کھول دوں؟ وہ اس کی تالی کی آواز پر الجھتا پٹی کھول کر بےتابی سے یہ سب دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی مسز نے ایسا کیا کیا ہے، کون سا سرپرائز ہے اس کے لیے۔ نہیں، وہ 10 سیکنڈ ابھی بھی دیکھ کر بولی اور الٹی گنتی شروع کر دی۔ 5
4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday dear husband. اس کی مدھم گنگناہٹ کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سانگ پر دانیال نے حیران ہوتے ایک دم آنکھوں سے پٹی ہٹا دی اور سامنے کھڑی اس قاتل حسینہ کو دیکھنے لگا جو آج سراپا قیامت بنی اسے ششدر کر گئی۔ دانیال کے حیران ہو کر خوشی سے عائشہ کو جیسے جنت مل گئی، وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ بھر کر اسے دیکھنے لگی، جب سارے روم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مکمل اندھیرے میں موم بتیوں کی روشنی اور گلاب نے خوشبو نے جادو سا پھونک دیا تھا، سحر زدہ کر دیا اسے۔ سامنے رکھا چاکلیٹ کیک، اس پر ہارٹ میں لکھا برتھ ڈے وش کے ساتھ اس کا نام اور ساتھ چھوٹا سا اے۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ سارے روم کو دیکھ کر اب اسے دیکھنے لگا اور اس پر جیسے اس کی نظریں بہکنے لگی تھیں۔ سلکی بلیک ساڑی جس کے دامن اور بارڈر پر سرخ نفیس بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، ریڈ فل سلیوز بلاؤز میں بلیک سٹون جیولری میں دانیال کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ یہ سب؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے۔ ایک پل کو آنکھیں میچ کر وہ بولی اور دوسرے ہی پل نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کس خوشی میں؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر ابرو اٹھائی کہ عائشہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ مطلب اتنی تیاری، موبائل پر چلتا سانگ، سامنے رکھا کیک، اسے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس سوچ نے اسے دانت کچکچانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی میں، وہ سلگ کر بولی اور نظریں غصے سے پھیر گئی۔ کوئی قدر نہیں یہاں، ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے وش کرنے پر خوش ہوتا، اسے اپنے ساتھ لگا کر کیک کاٹتا، پر نہیں، یہاں عقل تو ہوتی نا تب نہ، جن نہ ہو تو۔ وہ ناک سکیڑ کر رہ گئی اور دانیال دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے لگا۔ میرے پیدا ہونے کی خوشی تمہیں کیوں ہونے لگی؟ وہ چلتا اس کے سامنے کھڑا ہوا اور حیرت سے اچانک بڑھے قد کو دیکھنے لگا جو پہلے تو اس سے چھوٹی ہوتی تھی، اب اچانک اس ٹھوڑی کو پہنچ گئی۔ کیا ہو گیا اس لڑکی کو راتوں رات؟ خان زج کر کے موڈ خراب کر رہے ہیں، وہ غصے سے بولتی رونے جیسی ہوتی رخ بدل گئی۔ اوہو خان کی جان، پھر بتاؤ تو صحیح، میرے پیدا ہونے کی خوشی تمہیں کیوں ہونے لگی؟ وہ پیچھے سے اسے حصار میں لے کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے شرارت سے پوچھنے لگا۔ اس لیے کیونکہ مجھے معلوم پڑ گیا میرا شوہر پیدا ہو گیا ہے، بس۔ وہ چٹخ کر بولتی اس کے حصار سے نکلتی دور ہو گئی اور اس کے جواب پر دانیال کا بلند بانگ کہکا پڑا کہ عائشہ کو احساس ہوا کیا بول گئی ہے، تو بے ساختہ آنکھیں پھیلا کر لب دانتوں میں دبا گئی۔ تمہارا شوہر تو کب کا پیدا ہو گیا ہے، اب تو اس کی عمر 33 ہو گئی ہے، پھر جب پیدا ہوتے معلوم پڑ گیا تو کہاں تھی اتنے سالوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لگاتا کہکا لگا کر بولا کہ عائشہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ وہ جھینپ کر اپنی ہی بات پر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بتاؤ نا، کہاں تھی، کیوں نہیں آئی؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا اور اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھنے لگا کہ اس کی بے باکیوں پر عائشہ کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ خان، وہ اس کے اصرار سے پریشان ہوتی التجا کرتی بولی۔ بتاؤ، دانیال نے رعب سے کہا کہ وہ لب دبا گئی۔ اپنے گھر تھی اور کہاں چھوٹی تھی نا آپ سے، بس ابھی اور کچھ بھی سننا ہے؟ وہ نظریں پھیر کر کہتی خفگی کا اظہار کرتی دانیال کو اپنی سانسوں سے قریب محسوس ہوئی۔ آ جاتی میرے پاس، باہوں میں اٹھا کر گھماتا تمہیں۔ وہ دل کھول کر ہنستا اس کے پور اپنی بے باکی سے سرخ کر گیا۔ وہ خاموش سی کھڑی رہی اور دانیال اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اس کا مرمری ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر کیک کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ کیک کاٹتا عائشہ اپنے بیچ پلتی ساری بدگمانیاں ختم کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، جس پر لبیک کہتے وہ اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتی بیٹھ گئی کہ دانیال اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا۔ عائشہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ ناگواری سے جھڑکتا اسے اپنے پاؤں سے اٹھا چکا تھا اور اب بری طرح غصے سے گھور رہا تھا کہ عائشہ روتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں خان، میں نے جو بھی کیا وہ سب ایک پاگل پن تھا، میرا خوف تھا، میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے وہ سب نکل گیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، صرف آپ سے اور کسی سے نہیں، پلیز مجھے معاف کر کے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو، آپ کے جذبوں کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی مدھم آواز میں اس سے بہت کچھ کہتی معافیاں مانگ رہی تھی اور دانیال کو تو اس سب کی توقع نہیں تھی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔
میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں خان، میں اور کسی کو نہیں چاہتی، نہ ہی میرے دل میں آپ کے سوا کوئی ہے۔ آپ چاہیں تو مجھ سے قسم لے لیں، میں صرف آپ کی ہوں۔ میں جب اپنے الفاظ جو میں نے اپنی کوکھ کے لیے استعمال کیے تھے یاد کرتی، تڑپ جاتی ہوں کہ کوئی ماں اس حد تک کیسے گر سکتی ہے، اور کوئی مرد ایک تھپڑ مار کر پھر کیسے اسے سینے سے لگائے کھڑا رکھ سکتا ہے، کوئی کیسے اتنی گری ہوئی لڑکی کے ساتھ گھر بسا سکتا ہے جو دولت کی ہوس میں اتنی گر گئی کہ اسے اچھے برے کی پہچان تک بھول گئی، وہ کسی رشتے کے قابل نہیں رہی، اپنے ہی وقار عزت کو پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب کچھ احساس ہوا، کچھ نہ بچا اس بد کردار وہ سسکتی، مزید کچھ کہتی کہ دانیال نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھ دیا۔ جو ہوا، جو گزر گیا، وہ تمہارا پاس تھا، اور جو چل رہا ہے، آگے آئے گا، تم اس کے بارے میں سوچو اور سب بھول جاؤ۔ میں اب اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اسے احساس ہوا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ باقی میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والا؟ مجھ سے معافی مت مانگو، معافی تو تمہیں جس سے مانگنی تھی اس سے مانگ رہی ہو، اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں جیسا کہتا ہوں تم کرتی ہو، میں جیسے چاہتا ہوں تم چلتی ہو، پھر مجھے کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ناشکرا نہیں، اتنی قیامت جیسی بیوی دی ہے، اتنا تو صرف بنتا ہے نا۔ ساری بات سنجیدگی سے کہتے آخر میں اسے باہوں میں بھر کر اس کی آنکھیں چومتا ہنس پڑا کہ عائشہ جب سمجھی تو شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ تمہاری خواہشیں ناجائز نہیں تھی، یہ ہر لڑکی کی ہوتی ہیں، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا رہن سہن، سب چاہتی ہیں، پر بات یہاں الگ یہ تھی کہ تم نے غلط راستے سے پانا چاہا۔ تم اپنے ہاتھ پاؤں لگاتی، اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتی، اس کے بعد تو اللہ تمہیں اپنے رزق سے خوش کر دیتا، تمہارے ماں باپ اپنی ایک اولاد سے خوش ہو جاتے۔ بہرحال اسی کا نام زندگی ہے، کوئی سنبھال کر چلتے لڑکھڑا جاتا ہے تو کوئی لڑکھڑا کر سیدھا چلنا سیکھ جاتا ہے۔ دانیال اسے سمجھا کر اپنی زندگی میں اسے اہمیت کا احساس دلانے لگا۔ اس دل میں تمہیں خود جگہ بنانی پڑے گی، اس معاملے میں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور عائشہ نے دل سے یہ چیلنج قبول کیا۔ میں خوبصورت ہوں؟ اسے اپنی تعریف پسند تھی، اس لیے دانیال کے چپ کروانے کے بعد وہ اسے دیکھتی بڑی آس سے پوچھنے لگی، صرف خوبصورت نہیں، ڈراؤنی بھی؟ ہا 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 ہا۔ وہ اس کا مسکارا دیکھ کر کہکا لگاتا اسے آئینے کے سامنے لایا، اور عائشہ جھینک کرنے پر اپنا میک اپ پھر سے صحیح کرتی، ہلکا سا ٹچ دے کر خود کو مزید سنوار کر اس کے دل پر بجلیاں گرانے لگی کہ دانیال سے برداشت نہ ہوا تو اس کا ہاتھ پکڑ واپس کھینچ لایا اور لا کر کیک کاٹنے لگا، اور وہ آہستہ آہستہ تالیاں بجانے لگی۔ اب جب مجھے تمہاری خواہشیں معلوم ہیں، اس خان کا تم سے وعدہ ہے وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال کر بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میری خواہشیں، دعائیں، آرزو یہی ہے خان کہ میرے ساتھ خان ہمیشہ رہے، اس کا چھوٹا سا پرسکون گھر، ایک چھوٹا سا آلیان، چھوٹی سی علینا، بس اور کچھ نہیں۔ وہ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے بولی، اور دانیال محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ صرف آلیان اور علینا؟ عنایا، علیشا، عالیہ، آئلہ، عنان، عاصم، عابد، عصمت، یہ سب کہاں گئے؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اپنے قریب کرتا تیکھے چتون سے پوچھنے لگا کہ عائشہ جہاں اپنی جرأت پر شرمندہ ہوئی وہیں اس کی لسٹ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ 10؟ وہ حیرت کی زیادتی سے نام گن کر بولی۔ پورے 10، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ دانیال نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اور جھک کر اس کے لبوں کو اپنی سخت قید میں لے لیا۔ تمہاری لپسٹک کا فلیور کافی اچھا ہے، وہ اس کی گالوں کو لبوں سے چھوتا سرگوشی میں بولا، اور یہ تم قد بڑھا کر میرے سامنے آئی ہو، یہ تو بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے۔ اس کے نازک کندھے سے ساڑی کے پلوں کا بوجھ ہٹا کر وہاں اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا۔ عائشہ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ سمٹ کر اس کے سینے میں چھپ گئی، اور دانیال اسے بازو میں بھر کر بیڈ کے پاس لایا اور احتیاط سے لٹا کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا پینڈنٹ نکال کر اس کی شفاف خوبصورت گردن میں پہناتے، اس کے سارے بال تکیے پر پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے کر جا بجا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ میرا گفٹ دو۔ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے چہرہ اونچا کیا اور ماتھے پر مہر ثبت کرتے بولا کہ عائشہ سے اپنی نظریں اٹھانا مشکل ہو گئی۔ اس نے پیک خوبصورت شرٹ اٹھا کر اسے دی، جسے اسی وقت دانیال نے کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا لبوں سے لگاتے اس کے ہاتھ چومے۔ یہ تو ازالہ ہو گیا پچھلی شرٹ کا، اب میرا گفٹ دو۔
وہ اس کے دونوں ہاتھ تکیے سے لگاتے شرارت سے بولا اور عائشہ بکھری سانسوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کر اپنی انگلی دل پر رکھی اور پھر اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھی، اور آنکھیں میچ کر اپنے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھوں سے دل شیپ بنا کر آئی لو یو کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کے اظہار پر دانیال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کتنی معصوم تھی، یقیناً اگر اس کا پاسٹ ویسا نہ ہوتا تو یہ دنیا کی حسین ترین بے مثال لڑکی ہوتی، پر اب تو تھی نا، اس کے نکاح میں آ کر تو وہ ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی ایک پیاری سی لڑکی ہوتی ہے۔ دانیال مسکراتا پھر سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھا کر لبوں سے لگائی۔ میں چاہتا ہوں میرا روز برتھ ڈے آئے اور تم یوں ہی مجھ سے چھپ کر تیار ہو اور مجھے مدہوش کر دو جیسے اب میں پاگل بن رہا ہوں، ویسے ہی چاہتا ہوں میرا پاگل پن روز تمہارے لیے ایسا ہو۔ وہ اس کی گردن کی شہرک پر لب رکھتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ عائشہ اس کی محبت کی برسات میں بھیگتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ 10 کے بارے میں سوچنا ضرور؟ وہ اسے حصار میں لے کر اس کے بکھرے بال سنوارتا بولا۔ عائشہ نے خمار بھری آنکھیں کھولی۔ 2 وہ منہ بنا کر بولی۔ دانیال ہنس پڑا۔ 10 اور بس؟ نہیں، صرف 2 اور بس۔ عائشہ ضد پر اتر آئی تو وہ سوچ میں چلا گیا۔ ایک حل ہے، مانو گی؟ سوچ وچار کے بعد وہ بولا۔ کیسا، بتاؤ پہلے۔ نہیں، پہلے تم ہاں کہو پھر۔ اتنا بھروسہ نہیں اپنے خان پر؟ وہ ناراضگی سے بولا کہ عائشہ اس کی شیو پر ہاتھ رکھتی سر ہلا گئی۔ ہے، بہت ہے، سب کچھ خان سے شروع خان پر ختم ہے۔ وہ شرما کر کہتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ خوشی سے بولتا اسے اپنے سینے پر لٹا کر سیدھا ہو گیا اور اس کی نازک کمر میں بازو ڈال لیے۔ اب بتائیں بھی تو سنو جانا، 2 تمہارے 10 میرے، کل ملا کر 12 بچے ہوں گے ہمارے، 6 بیٹیاں 6 بیٹے۔ اب میں ایک بھی بات نہیں سنوں گا، خبردار جو تم نے کچھ بھی کہا تو، اور ان کا نام عازم اور ریشا ہوگا۔ وہ اسے دھمکا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے پھر سے اپنی شدتوں پر اتر آیا۔ عائشہ مسکراتی آسودگی سے اس کے گرد اپنا معصوم حصار ڈال کر سونے لگی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جائے اور ہارون شاہ سے بات کرے کہ اس کا بیٹا چاہتا ہے آپ شادی کر لیں۔ پھر وہ شخص کیا کہے گا، یہی سوچ اسے چپ کروانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ادھر ساحل کا اصرار مما پر بڑھتا جا رہا تھا، ادھر ہارون شاہ سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ وہ تقویٰ سے بات کرتی رہتی تھی پر اس سے بھی یہ مسئلہ شیئر نہیں کر سکی۔ وہ آج کل سائم کی ہاؤس جاب اور اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہونے کے باوجود انہیں پورا وقت دیتی تھی اور حال احوال پوچھتی رہتی تھی۔ ساحل سے اس کی دوستی گہری ترین ہو گئی تھی اور سائرہ بیگم کی تو جیسے اس میں جان بسی تھی۔ ان کی بات شروع اس سے ہوتی اور ختم اس پر۔ زریش یہ سب تو نہیں چاہتی تھی پر پتہ نہیں کیسے وہ اس گھر کے مکینوں کی روح میں اتر گئی تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بھی گھبرا جاتی اس حد تک چاہ پر۔ سائرہ بیگم نے چلنا شروع کیا تو زریش نے انہیں نیچے والا روم سیٹ کروا دیا اور اب نیچے والے روم ان کے زیر استعمال تھا۔ اس نے سائرہ بیگم سے ساحل کی ماں لانے کو کہا تو وہ اداس ہو گئیں۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی ہارون سے بات کی جو بھڑک اٹھے کہ ایک بار زندگی برباد کر کے چین نہیں آیا، پھر سے شروع ہو جائیں ان کوششوں میں۔ زریش حیران رہ گئی اور اس کی حیرت بھانپتے ہوئے سائرہ بیگم نے اسے واک کے دوران بتایا کہ اس نے ہارون کی شادی اپنی بھتیجی کی محبت میں زبردستی کروائی تھی اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر۔ زریش کو سن کر کافی ترس آیا ہارون شاہ پر، اور دکھ بھی ہوا یہ جان کر کہ مہکار ساحل کو نہیں چاہتی تھی کہ اسے ابھی بچہ ہونا نہیں چاہیے تھا، پر ہارون کے غصے اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور ابارشن نہیں کروایا۔ وہ اس کی ذمہ داریاں تو پوری کرتی تھی پر ایک ماں کو جو اپنی پہلی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے وہ اسے نہ دے سکتی، بلکہ یہاں وہاں پھینکتی ثابت کرتی رہتی تھی کہ اس میں ابھی بچہ سنبھالنے کی سمجھ نہیں، اور اس سب کو دیکھتے ہارون نے بھی کبھی اسے دوسرے بچوں کی خواہش کی نہ ہی اس ٹاپک پر بات چھیڑی۔ وہ جیسے چاہتی کرتی، جیسے خوش رہتی رکھتا، پر اس سب کے باوجود بھی وہ عورت گھر نہ بسا سکی۔ زریش سن کر افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ بس کچھ دیر خاموشی کے بعد شام کے سائے پھیلنے لگے تو سائرہ بیگم کو گھر لے آئی، ساتھ ساحل بھی جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ میں ڈنر کی تیاری کرتی ہوں۔ نماز کے بعد وہ سائرہ بیگم سے کہتی کچن میں چلی آئی۔ دادو! زر کے جانے کے بعد وہ سائرہ بیگم کو ضدی آواز میں پکارتا انہیں جھنجھوڑنے لگا۔ سائرہ بیگم مسکرا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی، تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگتی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی، ساحل کے چہرے پر پھونک ماری۔
وہ نو کہتا دور ہوا تو سائرہ بیگم ہنس پڑی۔ ہاں بولو دادو کے شہزادے۔ انہوں نے محبت کرتے اٹھا کر اسے گود میں بٹھایا۔ میں شہزادہ نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا پھر کیا ہو؟ سائرہ بیگم مسکرائیں اور اسے پیار کیا جو مچل رہا تھا۔ دیو ہوں، اور جب بڑا ہوں گا تو ایک سونے کا پنجرا بناؤں گا، اس میں پری کو پکڑ کر قید کر لوں گا کہ بھاگ نہ پائے نہ ہی کہیں اڑ سکے۔ میں سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہوں گا، اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے یا پنجرا توڑنا چاہے گی تو میں اس کے پر کاٹ دوں گا۔ وہ سیاہ آنکھوں میں چمک لیے سائرہ بیگم کو دیکھنے لگا، اور وہ دیو اور پری کی کہانی کا اثر دیکھ کر کہکا لگا اٹھی اور ہنستے اس کا منہ چوم لیا۔ پری لاؤ گے کہاں سے؟ یہ دیو پری کی کہانی اسے ہارون نے ہی سنائی تھی، پر اسے کیا پتا تھا اس کا چھوٹا بھالو اس کا کیا رنگ لے گا۔ کہاں سے لاؤں گا؟ آ جائے گی اڑ کر جیسے آتی ہیں چاند سے، وہ ان کے ہنسنے پر منہ بناتا بولا۔ سائرہ بیگم ہنستی سر ہلا گئی۔ اچھا مجھے دکھانا اپنی پری، میں بھی دیکھوں اس بھالو کی، مطلب کہ دیو کی پری کیسی ہے۔ انہوں نے فرمائش کی، جس پر ساحل سر ہلا گیا کہ پہلے مجھے بڑا تو ہونے دیں۔ دادو مجھے مما چاہیے، ذرا آپ ہی مجھے مما بنا کر دیں۔ انہیں کہیں مجھے آپ ہی نہیں مما چاہیے۔ کچھ توقف کے بعد وہ انہیں دیکھتا بولا۔ سائرہ بیگم تو خود یہی چاہتی تھی، پر ہارون یا غصہ نہ کرے ان میں ہمت نہ ہوتی تھی بات کرنے کی یا زر کا نام ہی لینے کی۔ اچھا اگر ہم دونوں مل کر اس مشن پر کام کریں تو آپ کو زر مما مل سکتی ہے، اگر پرومس کرو اس سیکرٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے تو۔ سائرہ بیگم نے سرگوشی میں اس سے کہا۔ کچھ دیر انہیں دیکھتا ساحل جھوم اٹھا۔ پرومس کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ بھی ان کے کان میں کہتا سائرہ بیگم کا گال چوم گیا، اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ لپٹا کر محبت کرنے لگی۔ جان سے عزیز تھا انہیں اپنا معصوم پوتا، اور ان دونوں کی خواہشیں بھی تو ایک تھیں، پھر ایک ہو کر کیوں نہ اس سفر کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ کرنا کیا ہے پارٹنر؟ وہ شرٹ کی کالر کو پیچھے پھینکتا، بڑوں کا سٹائل مارتا، سائرہ بیگم کو کہکا لگانے پر ایک بار پھر مجبور کر گیا، اور اس کے برا ماننے پر انہیں بہت مشکل سے سیریس فیس بنانا پڑا اور اس کے کان میں آج کی پلاننگ ڈالی۔ پھر کیا تھا؟ وہ ڈن کر کے موبائل اٹھا کر لان میں چلا گیا، اور سائرہ بیگم نے جو کال کرنا سکھایا تھا اس پر عمل کرتے بار بار ٹرائی کے بعد جب دوسری طرف مصروف سی آواز ہارون شاہ کی گونجی تو اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ساحل، سب ٹھیک ہے؟ ہارون شاہ پریشان سے ہو کر لیپ ٹاپ آف کرتے ورکر کو 2 منٹ رکنے کا کہتے اٹھ گئے۔ ڈیڈ مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں، آپ بس گھر آ جائیں جلدی اور مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ وہ کہتا پھر سے رونا شروع کر چکا تھا۔ ہاں بس آنسو نہیں تھے لیکن آواز بلند تھی۔ سائرہ بیگم اتنا تو چل سکتی تھیں آپ زر کی مہربانیوں سے کہ دروازے پر کھڑی ہو کر زر سے باتیں کرتی رہے اور اس کا دھیان جو بار بار ساحل کی طرف جا رہا تھا اسے بھٹکائے رکھے۔ آنٹی آپ ذرا یہاں رکیں، میں ساحل کو دیکھ آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کل کی طرح پھر معصوم بچے کو ماریں لڑکے۔ زر ہاتھ صاف کرتی سالن کی طرف اشارہ کرتی باہر جانے لگی کہ سائرہ بیگم پہلے ہی بیچ میں آ گئی۔ نہیں بیٹا تم یہاں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر خود کچن سے جانے لگیں تو زر مسکرا دی۔ آپ کو تکلیف ہوگی آنٹی، سیڑھیاں کیسے اتریں گی؟ وہ دروازے سے نیچے اترنے کے لیے کچھ سٹیپس بنی سیڑھیوں کا یاد کروانے لگی۔ سائرہ بیگم مایوس ہو کر اپنی سٹک کا رخ واپس کچن کی طرف موڑ گئی۔ تم کھانا بناؤ، وہ کھیل رہا ہے لان میں نے کہا ہے کہ باہر نہ جائے۔ آج کے بڑے بچے بھی معصوم بنے چھوٹوں پر اپنا روب بڑھانے کے لیے انہیں بری طرح منحوس پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ کہتی چیئر پر بیٹھ گئی اور زر سر ہلا کر بے چین دل کے ساتھ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، ورنہ اس کے سارے حواس کچن کے باہر ساحل کی آواز کی طرف اسے کھینچ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، گر نہ جائے، کیسے کھیل رہا ہوگا، مٹی میں کپڑے گندے نہ کرے۔ بہت سے وسوسے اسے بے قرار کیے رکھے تھے، پر وہ لب بھینچے کھڑی اچار گوشت پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ کیا پکا رہی ہو؟ سائرہ بیگم نے بات بنائی جو اللہ کی مہربانی سے بن گئی۔ اچار گوشت، زر مسکرا کر بولی اور پھر باہر کی طرف جھانکا۔ وہ اس کی بے چینی خوب نوٹ کر رہی تھی اور اللہ کا لاکھ شکریہ بھی ساتھ ادا کر رہی تھی۔ ہارون کو بہت پسند ہے تمہارے ہاتھ کا اچار گوشت، وہ بہت شوق سے کھاتا ہے، بلکہ تعریفیں بھی کرتا ہے بہت تمہارے ہاتھ کے ذائقے کی۔ زر سٹ پٹا کر رہ گئی اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ساحل کو بھی بہت پسند ہے تمہارے ہاتھ کا کھانا، بس میرے دونوں بچے تمہارے ہاتھ کے کھانے کے دیوانے بن گئے ہیں۔ وہ تیر پر تیر چھوڑ رہی تھی۔ ادھر خیف گھبراہٹ سے زریش کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔
پہلے وہ نہیں کھاتا تھا گوشت، پر جب سے تمہارے ہاتھ کا بنا کھایا ہے اب تو اس کا دل کرتا ہے تمہارے ہاتھ سے کھاتا رہے۔ وہ مسکرائیں بولی۔ یہ سب ان کے منہ سے نکل گیا تھا، اور جب زریش نے ٹھٹک کر ان کی طرف حیرت سے دیکھا تو سائرہ بیگم کو اپنے جملے کا احساس ہوا۔ معاف کرنا بیٹا، میرا ایسا ویسا مطلب نہیں تھا، میں کہنا چاہتی تھی وہ تمہارے ہاتھ کا کھاتا رہے کھانا۔ انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً معذرت کی، اور زر کی دھڑکنیں جو خوف سے دھڑک رہی تھیں بحال ہوئیں، اور وہ مسکرا کر ٹال گئی ہارون شاہ کے ٹاپک کو۔ ہارون کو تمہارے ہاتھ کی گول روٹیاں بہت پسند ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی کہ زر کو ہنسی آ گئی۔ سب کی روٹیاں گول ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہنسی چھپا گئی۔ ابھی وہ ان کا مقصد نہیں جان پائی تھی، نہ ہی ایسا ویسا خیال تھا اس کے دماغ میں۔ وہ تو بس ان کی خیر خواہ تھی کہ تاکہ مستقبل کی سیٹنگ کروانے کے لیے، نہ کہ مستقبل کی سیٹنگ کرنے کے لیے آنے والی لڑکی۔ میں اب ذرا ساحل کو دیکھ آتی ہوں، وہ کہتی سالن کے تیار ہونے کے بعد بغیر سائرہ بیگم کی بوکھلائی ارے ارے سنتی باہر نکل گئی۔ ساحل ہارون شاہ سے بات کر کے ابھی ابھی جھوٹی سسکیاں بھرتا موبائل پر گیم کھیلتا اب بور ہو کر جیب میں رکھ رہا تھا کہ پیچھے سے پریشان سی زریش کی پکار سنائی دی۔ ساحل کہاں ہو؟ وہ پریشان سی سیڑھیاں اترتی لان میں آئی، اور ساحل اس کی آواز سن کر جو لاڈ اٹھوانے کے موڈ میں آ گیا تھا تیز تیز رونے لگا۔ کیا ہوا؟ زریش نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بھاگ کر اسے باہوں میں بھرا۔ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کے بجائے سینے پر ہاتھ رکھتا بولا کہ زریش کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ ساحل بیٹا، یہ تو تمہارا سینہ ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے چھوٹے سے سینے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے بولی، ورنہ دماغ نے گڑبڑ مچا دی اور سانسیں بھی جیسے خشک ہونے لگی اس کی تکلیف کا سوچتے۔ ساحل کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ اسے خود میں بھینچ گئی۔ بس بس بیٹا، میں ابھی تمہارے ڈیڈ کو کال کرتی ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھانے کے لیے اسے لے کر گھر کی طرف بھاگی کہ ساحل اس کا موبائل اپنی جیب میں یاد کر کے چیخ پڑا، نو، آپ بس مجھے یہاں جھڑاتی رہیں، پیار کرتی رہیں۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتا اور تیز تیز رونے لگا کہ زر کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ وہ اوکے کرتی اسے پیار کرنے لگی اور گلے سے لگا کر چہل قدمی کرتی اسے چوم بھی رہی تھی۔ اس ہڑبڑاہٹ میں اس کا دوپٹہ ایک سائیڈ شانے پر پڑا اور نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کے پاؤں بھی ننگے تھے، لمبے بالوں کی فرنٹ چوٹی اس کی پیٹھ پر پڑی تھی۔ اس کے سرخ گال، خوبصورت نین نقوش گیٹ سے داخل ہوتے آج ماہوں عرصے بعد پھر سے ہارون شاہ کو ساکت کر گئے۔ وہ اس کے بیٹے کو محبت سے سینے سے لگائے یہاں وہاں چکر کاٹتی اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ خود کو بمشکل سنبھالتا وہ گلا کھنکار کر آگے بڑھا۔ سائرہ بیگم اللہ کے فضل سے اپنے منصوبے کے کامیاب ہونے پر گھر چلی گئیں کہ اب ان کا پوتا ہے، سب کچھ سنبھال لے گا۔ ساحل جو زر کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے آنکھیں موندے پڑا تھا اپنے ڈیڈ کی کھنکار پر، وہ دونوں چونکے، اور زریش نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ ہارون شاہ کو سامنے پا کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ یہ عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، حالانکہ ان ماہوں عرصے میں وہ صرف 3 یا 4 دفعہ ہی اس کے سامنے آیا تھا، پر اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں، شاہوں جیسا روب، دراز قامت، ہارون شاہ ایک بچے کا باپ ہونے کے باوجود بھی ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ وہ اسے سینے میں درد ہو رہا تھا، آپ اسے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اچانک سے اسے سامنے پا کر وہ بوکھلا گئی اور ہارون نے سرسری سی نظر اس پر ڈال کر ساحل کی طرف دیکھا۔ زر اپنے سر پر دوپٹہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، پر ساحل کے گلے میں بازو ڈالنے پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور وہ بے چارگی سے لب دبا کر رہ گئی۔ ہارون جانتا تھا یہ نادان اپنی اس حرکت سے انجان ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی سامنے والی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی خیف سے اس طرح نظریں پھیر رہی تھی، اس کی گھنی پلکیں جیسے لرز رہی تھیں۔ ڈیڈ؟ ساحل نے دوسرا بازو اس کی طرف بڑھایا اور ہارون شاہ ہوش میں آتا اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی پل ساحل نے دوسرا ہاتھ ان کے بازو کے نیچے سائیڈ سے لیتے پیٹھ پر رکھ لیا۔ اب وہ ایک بازو زریش کی گردن میں، دوسرا ہارون شاہ کے پیچھے رکھے ان کے سینے پر سر رکھا اور زریش کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے جو اب پھوٹ پھوٹ کر سچ میں رو رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے مما چاہیے، یہی والی۔ وہ روتا ہوا زریش کو اپنے ڈیڈ کی طرف کرتا بولا کہ بوکھلائی بدحواس سی زریش اس کے کھینچنے پر ہارون شاہ کے سینے سے سر لگنے سے بچتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی۔ سائرہ بیگم نے تو اسے ضد کر کے آئس کریم کھلانے کا پلان بنانے کا کہا تھا، مگر اس سے اتنا بڑا کھیل نہیں کھیلا گیا اور وہ اپنی بات پر آ گیا۔ ہارون جو بھاگتا آفس سے یہاں پہنچا تھا، اب اپنے بیٹے کی بات سن کر سارا مسئلہ سمجھتا زر کے ہراساں چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی رنگت سرخ سے زرد پڑ گئی ہو۔ وہ سالن
جل گیا ہے۔ وہ کرنٹ کی طرح اس کے چوڑے بازو سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہونے کی کوشش میں نڈھال ہو گئی۔ نہیں، آج آپ اپنا پنکی پرومس کمپلیٹ کریں۔ ساحل نے بازو اور مضبوطی سے اس کے گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ خفت، شرمندگی اور غصے سے بس سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ اتنے قریب تھی کہ اس کی اٹھتی کلون کی خوشبو زریش کے ناک کے نتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ خوف سے چلتی کسی محرم کو اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا یہیں سب کچھ چھوڑ کر روتی ہوئی یہاں سے بھاگ جائے۔ آپ شادی کر لیں پلیز، آنکھیں میچ کر اس نے کہا۔ ہارون کی گھنی مونچھوں تلے لب پل کو مسکرائے اور دوسرے پل اپنے بیٹے کی پھیلی آنکھیں خود پر دیکھی تو لب بھینچ کر اسے دیکھا اور ابرو اٹھایا۔ پلیز۔ ساحل نے بھی ہاتھ جوڑ لیے اور ہارون اس کے ہاتھوں کو چومتا زریش کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے اس کی بھوٹ کو گھور رہی تھی۔ ہارون شاہ کی نظریں اس کے چہرے کے علاوہ کہیں نہیں بھٹکی تھیں، نہ ہی اس نے بھٹکنے دیں۔ کس سے کروں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں اس نے ذرا سرگوشی میں پوچھا اور پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اس کے دوپٹے کو تھاما۔ زریش کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ خود کو اس کے حصار میں پا کر کانپ اٹھی۔ آپ۔ ابھی وہ چیختی یا اسے غلط کہتی، اسی پل ہارون شاہ نے دوپٹہ اس کے سر پر رکھ کر اس کے آگے پھیلا دیا اور اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کس سے شادی کروں؟ مفت کا مشورہ دیا ہے تو دلہن بھی بتا دو۔ اس کا لہجہ اس قدر بھاری، گمبھیر اور پرشوق تھا کہ اسے رونا آنے لگا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی ساحل کا بازو اپنی گردن سے نکالنے لگی۔ کسی سے بھی کر لیں، سنبھالیں اسے۔ اس کی آنکھوں میں جو رنگ دیکھے تھے اس سے وہ پھڑپڑا اٹھی اور ساحل کو اس کے حوالے کرتی وہاں سے بھاگ گئی اندر کی طرف۔ ہارون شاہ نے فکر مندی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ جانتے ہیں کتنی اہم میٹنگ میں جانا تھا، دانیال کے حوالے کرایا اپنا کام۔ اب اس کا رخ ساحل کی طرف تھا۔ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا، پر اس سے زیادہ غصہ تو ساحل کو تھا اس پر کہ اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا اس کے باپ نے۔ آپ نے ڈیڈ یہ کیوں کہا اپی سے کہ کس سے شادی کروں؟ آپ کو سوری کر کے کہنا تھا آپ کٹی نہیں ہوں گے اور ساحل کو مل کر مما ڈیڈ کا پیار دیں گے۔ وہ منہ بسور کر بولا اور اتر کر اندر چلا گیا۔ اس کا سارا پلان ہی خراب ہو گیا تھا صرف اس کے باپ کی وجہ سے۔ اور کیا یہ غصہ کم تھا جو وہ جواب دیے بغیر بھاگ گئی تھی؟ وہ اپنے روم میں آ کر ڈور لاک کرتا بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ ہارون شاہ ہنستا اس کے بچپنے پر گھر میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ اپنی ماں کے روم کی طرف جانے کا تھا۔ من میں پتہ نہیں کیا سمایا، وہ قدم موڑ کر کچن کی طرف چلا آیا۔ زریش جو وہاں سے بھاگ کر یہاں روتی اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری میں تھی کہ دروازے سے داخل ہوتے ہارون شاہ کو دیکھتے کاؤنٹر سے لگ گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس انسان کو دیکھنے کا جس نے اپنی آنکھوں ہی آنکھوں سے بہت کچھ کہہ دیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر دانیال یا اس کی ماں کو معلوم پڑا تو وہ اس کی حالت بگاڑ دیں گے۔ جگہ دیں۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی آگے بڑھی اور روکھے لہجے میں کہنے لگی کہ ہارون نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ خونخوار ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ غصہ کس بات کا ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا اور زر کا دل پتہ نہیں کیوں اس کا منہ نوچنے کو کر رہا تھا۔ اس نے تو اس کے بیٹے کے لیے مخلص مشورہ دیا تھا، پر اس شخص کی آنکھیں کیا بول رہی تھی؟ آپ نے سنا نہیں، جگہ دیں مجھے۔ وہ نیچی آواز میں غرائی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تم کر لو مجھ سے شادی۔ اس کی آواز سیسا بن کر زریش کے کانوں میں گونجی اور وہ زخمی شیرنی بن کر اگلے ہی لمحے اس کی جرأت مندانہ اقدام پر اس کے منہ پر اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑنا چاہتی تھی، اور اس نے عمل بھی کیا، پر اس کی طرف اٹھتا ہاتھ اگلے ہی پل ہارون شاہ کی مٹھی میں قید تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے نصیب پر غصہ آتا ہے کہ تم کہاں تھی پہلے، میں کیوں خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا، کیوں اتنے سال اوجھل رہی میری آنکھوں سے، اور کیوں مجھ پر زندگی نے ستم کیا، مجھے تمہارے بنانے کے بجائے کسی اور کے حوالے کیا۔ وہ سیاہ بھوری آنکھوں سے اس کی سرمئی پھٹی آنکھوں میں مسکراتا دیکھتا اس کی کلائی اپنے سامنے کی جس میں ہرے رنگ کے کپڑوں کی میچ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ تمہارا یہ پٹھان حسن زریش خان بہت کمال ہے کہ ہارون شاہ تمہیں پہلی ہی نظر میں اپنی دھڑکنوں میں بسا چکا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنی حالت اس پر واضح کر رہا تھا۔ زریش نے شوق کی کیفیت میں ڈرتے ڈرتے اس کی مٹھی سے اپنا ہاتھ مروڑ کر نکالنے کی کوشش کی جو اس نے نہیں چھوڑا۔ تم خان کو نہیں جانتے، اسے معلوم پڑ گیا تو تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ سرخ لہو لہان نظروں سے اسے دیکھتی غرائی۔ ہارون ہنس پڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دیا۔ شاہ کے بارے میں بھی کچھ معلومات رکھ لو، مستقبل میں کام آئے گی۔
ہماری رگوں میں جنون اس طرح بڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک پر دل آ جائے تو سر کٹوانا پسند کرتے ہیں، پیچھے ہٹنا نہیں۔ تم تو شاہ کا جنون بن گئی ہو اور اس کے بیٹے کی حقیقی ماں۔ تیاری پکڑ لو میرے پاس آنے کی، کیونکہ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، اور بے فکر رہو۔ ہارون شاہ خوشیاں لٹانے والوں میں سے ہے، اور ہم دونوں کا جنون بس ایک ہے، وہ تم زریش خان۔ اور شاہ کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے دوست کو جان سے مارنے کی بات کرے۔ بس سمجھ جاؤ تم اب میرا جنون بن چکی ہو۔ بہت سمجھایا دل کو، پر اس نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنا بنانا ہے اور تمہاری ان کھنک دھار چوڑیوں کو اپنے لمس سے مہکانا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اسے ساکت بت بنا کر اس کی کلائی چھوڑ دی کہ کچن کی فضا میں کھنک دار چوڑیاں شور مچا گئیں۔ اسے یہ جو آواز بچپن سے پسند تھی، آج اس شخص کی آنکھوں میں اس سے پیدا ہونے والی چمک کو دیکھ کر انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں کا کھانا مجھے بہت پسند ہے، جانتی ہو؟ زریش نے نفرت سے منہ پھیر دیا۔ کچھ بھی کر لو جانم، اب بس یہ دماغ میں بٹھا دو کہ جنون ہو تم میرا، اور اگر بیچ میں کوئی آیا تو یہ شاہ بھول جائے گا ہر رشتہ اور تمہیں اپنا بنا کر دم لے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سرخ گال پر اپنی پرتپش نظریں ڈالتا وہاں سے چلا گیا، اور زریش بغیر ایک آنسو بھی بہائے ساکت آنکھوں ساکت جسم سے لڑکھڑاتی کاؤنٹر کو تھام گئی۔ کیا ہوگا اب؟ دانیال کو معلوم پڑا تو ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، صرف میری وجہ سے۔ سوچ کے ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، اس سے پہلے بات آگے بڑھے مجھے اپنے قدم روک دینے چاہیے، اب ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ایک حتمی فیصلہ کرتی اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ یہ تو طے تھا ہارون شاہ کی وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔